بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون۔ محترم سامعین و سامعات، ہم نے گفتگو شروع کی تھی طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مباشرت کے اعلیٰ قوانین۔ اس میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں مجرد رہنا، اکیلے رہنا، جمع چھوڑ دینا، اس کے کیا نقصانات ہیں جو ہماری زندگی میں، سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ساتھ مکمل کیا ہے، اور یہ جو رطوبت منویہ ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ قوت اور طاقت ودیت کر دی کہ اس کا کچھ حصہ خون میں شامل ہو کر بدن کی پرورش میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہارمون بالعموم پورے بدن کو اور بالخصوص مرد کے عضو تناسل کو طاقت دیتے ہیں اور اس کی قوت کو قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو مرد میں جو قوت با ہے، حقیقتاً اسی رطوبت کے مرہون منت ہے۔ ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے، مجرد سب سے اعلیٰ ہے، نہ جورو ہے نہ سالہ ہے۔ یہ گپ شپ کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ کوسوں دور چیز ہے۔ انسانی معاشرہ میں مجرد کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا۔ مجرد لوگوں میں صحیح انسانیت اور ذہنیت کا فقدان تصور کیا جاتا ہے، اور آئندہ نسل انسانی کی بقا کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کی آمدنی یہ اپنی ذات کی حد تک تو استعمال کرتا ہے، دوسروں پر اس کا کوئی خرچ نہیں، سوسائٹی میں اس کا کوئی سروکار نظر نہیں آتا۔ اگر صحیح انسانی جنسی زندگی اختیار نہ کی جائے تو اس کا جسمانی، ذہنی اور روحانی تینوں طرح کی نشو و ارتقاء اور نشو و نما میں فقدان پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ مجرد جو ہے جسمانی طور پر غیر معمولی انسان نہیں بن سکتا، ذہنی طور پر غیر معمولی حساس آدمی نہیں تیار ہو سکتا، روحانی طور پر غیر معمولی خود شناس بشر نہیں بن سکتا۔ محمد بن زکریا رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عرصہ دراز تک جماع کو چھوڑ دے، اس کی اعصابی قوتیں جاتی رہتی ہیں اور منی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، اس کا عضو تناسل سکڑ جاتا ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ اس نے خشک مزاجی اور زہد و ورع کے باعث جمع کرنا چھوڑ دیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ ان کے جسم ٹھنڈے پڑ گئے، ان کی نقل و حرکت دشوار ہو گئی، ان پر بغیر کسی سبب کے مشکلات کا نزول ہوا اور خواہشات ختم ہو گئیں، ہاضمے کمزور ہو گئے، یعنی وہ بیکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے بنائے یہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور ان جوڑوں میں دوستی اور محبت رکھی، سکون و اطمینان رکھا، ایک دوسرے پر مہربان ہونا رکھا، بد اخلاقی اور گناہ سے حفاظت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی آیت یہ نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا،
کہ تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی کو رکھ دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو جو غور و فکر ہی نہ کرے، اپنی زندگی کو بنانا ہی نہ چاہے اور مصیبتیں اور بیماریاں جمع کرنا چاہے، تو اسے پھر جو ہے مجرد رہنا چاہیے اور الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانی اجتماع اور اس زندگی کو قائم کر کے خاندانی زندگی کو، سوسائٹی کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔